ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہم وقت گزار رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ کہ جن کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم موجود ہیں دارالکفالہ میں، یہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں بزرگ موجود ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ سے ہم بات بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بڑی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا آپ کے حوالے سے، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ ویلکم بیٹا، ویلکم ویلکم۔ یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر اس مرکز میں دارالکفالہ میں کب سے ہیں؟ بیٹا مجھے تقریباً 1 سال اور 2-3 مہینے ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ خود آئے، آپ کو یہاں پر کوئی چھوڑ کر گیا؟ بیٹا یہاں خوشی سے کون آتا ہے؟ یہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کوئی جو ایسا کوئی پکنک پوائنٹ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کوئی جہاں خوشی سے آتے ہیں لوگ۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے ریلیشن ہے اس کے ساتھ، کیونکہ سب دکھی ہیں بیٹا، ایک جیسی کہانیاں، ایک جیسی ان کی باتیں، ایک جیسی ایج، تو وہ ہم لوگ خوش ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہوا ہے؟ جی بیٹا میرے ساتھ ہوا ہے۔ کیا ہوا بیٹی صاحب؟ بس یہی بیٹا، ریش ہو گئے ہیں بچے، تو اس کے بعد میں نے یہی سوچا کہ نہیں اگر تھوڑی سی عزت باقی بچ گئی ہے تو یہاں سے ایک بیٹا تھوڑا سا میرے ساتھ کلوز تھا، وہ مجھے بیٹا یہاں چھوڑ گیا خود۔ بیٹا خود یہاں چھوڑ گیا؟ جی بیٹا میرا چھوڑ گیا، چھوٹا بھائی آیا ساتھ چھوڑ گیا۔ لیکن ان میں سے کسی کو احساس نہیں ہوا کہ آپ اس عمر میں اس طریقے سے یہاں پر اس مرکز میں رہیں گے؟ بیٹا یہاں اتنے ریلیشن ہے، اتنے رشتہ دار ہیں، کوئی بھی وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس آخری عمر میں ہم کیا تکلیف دیں گے بیٹا، کیا کھائیں گے، کیا مطلب۔ بھائی صاحب آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، ویلکم جی، ویلکم۔ تو آپ کے بچوں میں سے آپ کا تمام بیٹوں کی شادیاں ہو چکی ہیں یا؟ نہیں بیٹا، میرے 2 بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور 3 ان میرڈ ہیں۔ میں نے اپنی وائف کو 1-2 دفعہ بعد میں یہی بولا کہ مجھے گھر سے بعد میں نکال دیتی ہے، تھوڑے سے میرے فرائض تو مجھے پورا کر لینے دیتے کہ ابھی 3 بیٹے ہیں، ان کی شادیاں ہونی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب کہ اب جب آپ اس وقت کو سوچتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے بیٹے نے یا آپ کے گھر پہ باقی افراد خانہ نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، تو کیا کیا خیالات ذہن میں آتے ہیں؟ تو بیٹا اولاد کو کیا خیالات آنے ہیں؟ میں تو ابھی بھی مجھے پتہ ہے میرا گھر شالیمار ہاسپٹل کے پاس ہے، میں 5-6 دن کے بعد وہاں چلا جاتا ہوں اور وہاں سامنے ایک فروٹ چاٹ کی دکان ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہوں، فروٹ چاٹ کھاتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں سامنے شاید گلی سے میرا کوئی پیارا نکلا ہے، میں اس کی شکل دیکھ لوں۔ بس وہ پتہ ہی اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور نہیں ہے، یہ خاص وقین ہوتے ہیں، ایسے عید کا دن ہوتا ہے، باہر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی اپنا پیارا کوئی آ جائے، عید مل لے، گلے مل لے، لیکن نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا۔ عید پہ بھی کوئی نہیں آتا ہے بھٹی صاحب؟ نہیں بیٹا کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ عید کے روز چلیں، اگر آپ کے بچوں میں سے نہیں، آپ کا بھائی، آپ کے کوئی اور قریبی رشتہ دار؟ نہیں بیٹا کوئی نہیں آتا۔ فون کو ترستے رہتے ہیں، کئی دفعہ فون کر دیتے ہیں کہ شاید آواز سن لیں، آگے سے فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے بیٹا۔ عید پر سب سے زیادہ کس کی یاد آپ کو آتی ہے؟ بیٹا بچوں سے زیادہ اور کون ہوتا ہے، بچوں کی یاد آتی ہے۔ وہی بچے بھٹی صاحب کے جو آپ کو یہاں پر چھوڑ گئے، وہی بچے کوئی بھٹی بات نہیں صاحب؟ بیٹا کوئی بات نہیں، میں تو بولتا ہوں اگر ان کو کوئی تکلیف آئے وہ ہمارے اوپر آ جائے بیٹا، وہ اولاد تو اولاد ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بولتا یا میرے اللہ، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میرے مالکہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں،
میری اولاد کو کچھ نہ کرنا میرے بیٹے، میرے اللہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ بھٹی صاحب انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور دعا ہی ہم رب سے کر سکتے ہیں کہ جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ضمیر جگائے اور ان کو احساس ہو۔ بس بیٹا اصل چیز ہے کہ یہاں ہمیں ویسے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن گھر تو کچھ پھر بھی گھر ہوتا کریں ہے۔ آپ سونے کے تخت پہ بٹھا دیں، دیر از نو پلیس لائک ہوم۔ تو بیٹا گھر تو گھر ہی ہوتا بے ہے، شک۔ بچے بچے ہی ہوتے ہیں، بے شک۔ کہ یا اللہ شاید کوئی انقلاب آ جائے ان کے ذہنوں میں، لیکن بیٹا ابھی اتنا ٹائم گزر رہا ہے، ہم بھی ایکسپائر ہونے کے قریب ہیں بالکل۔ یہاں تو کئی ایسے ہیں بیٹا، میرے ایک روم میٹ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی کو نہیں کو لینے آیا اس کا بیٹا۔ یہاں تو ایسے ایسے ظالم لوگ، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا، یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا، اور تشکر جی، تشکر مطلب جی، آپ ہمیں اپنا جو ہے وہ بیٹا تشکر جی، سمجھیں۔ تشکر جی اللہ بیٹا، تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ اور بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ابھی بھٹی صاحب کی گفتگو سنی کہ جو آخر میں انہوں نے بات کہی کہ بچے والدین کا احترام کرتے ہیں، والدین بھی بچوں کو بہت پیار سے، بہت محبت سے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ان کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے بھی ان کے والدین ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ہوتا ہے، مغرب میں یہ سب نہیں ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ نے بھٹی صاحب کو سن لیا کہ اب یہ سب کچھ تو یہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ چلیے چلتے ہیں اور چل کر کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے دل کا حال سنتے ہیں۔ جیسے بھی ادھر بارش ہو رہی ہے، ادھر ہی بیٹھ کے بات کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اب موجود ہیں محمد ریاض صاحب، اور ان سے ہم جانتے ہیں ان کے دل کا حال، اور پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے یہاں پر ہیں دارالکفالہ میں، اور کس حال میں ہیں۔ ریاض صاحب، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر؟ مجھے 1 سال ہوا۔ 1 سال ہوا ہے۔ ایک اور آپ کے بچے یا آپ کا گھر جو ہے وہ لاہور شہر میں ہی؟ لاہور شہر میں۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ کو چھوڑ کر کون گیا؟ کیا کوئی گھر میں سے کوئی چھوڑ کر گیا یا آپ خود یہاں پر آئے؟ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے گیا، سگا بیٹا؟ سگا بیٹا ہے۔ تو ایسا کیا تھا ریاض صاحب کہ آپ کے بچوں کو یہاں پر آپ کو چھوڑ کر جانا پڑا؟ وہ میرے باہر میں گیا تھا، باہر کے ملک میں گیا تھا، کوئی سیٹل نہیں ہو سکا، واپس آیا تو وہ پھر میرے سسرال والے جو ہیں، کیونکہ انہوں نے کفالت کی تھی میری بیوی کی، انہوں نے کہا ہے یہ کچھ پیسے نہیں لایا، یہ جو یہاں کو کاروبار کر سکتا ہو، تو میری بیوی کو کہا کہ اس کو یعنی چھوڑ دو اس کو اور اس کو نکال دو گھر سے۔ پہلے کچھ عرصہ میں باہر وہ کرائے پہ لیا، خود بیٹھک کمرہ کام کرتا رہا باہر، خوراک کا کام۔ تو پھر جب میرے گھٹنے جواب دے گئے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت تیز ہو گیا، تو گھٹنے جو ہے یہ تو پھر کام کے لائق جب نہ رہا۔ مجھے یہ بتائیں ریاض صاحب کہ آپ کا واپس گھر جانے کو جی چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا ہے کہ اب وہ بیچارے خود مثلا یعنی مجبور ہیں، کیا نام ہے کہ ان کا اپنا ہی نہیں گزارا ہو رہا۔ بیٹوں کی یاد آتی ہے یاد، یہ مقصد ہے کہ عید کے دن
تو وہ تو پھر اس طرح یاد آتی ہے کہ اللہ سے باتیں کر تو اللہ سب نے دروازے بند کر دیے میرے لیے. صاف بات کروں گا، سب بہن بھائیوں نے، سب رشتہ داروں نے دروازے بند کر دیے. میں تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ ان کو خوش رکھنا، ان کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا. میں ان کے لیے کبھی کوئی بد دعا یا کوئی ایسی نفرت کا اظہار نہیں. کوئی ایسا دکھ جو آپ کو بار بار ذہن میں آ کر ستاتا ہو؟ ہوتا تو ضرور ہے وقت کہ بیوی بچے ایک ایسی اللہ نے نعمت دی ہے کہ اگر دنیا میں یہ اولاد نیک ہو، بیوی اچھی ہو، تو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو اگر یہ ساتھ چھوٹ جائے مثلا، تو پھر تو آدمی جو ہے وہ کوئی بھی کتنا ہی بڑا انسان جو وہ ہر وقت اسی سوچ میں، اسی ٹینشن میں وہ سوچتا رہے گا، انہی کے متعلق ہی سوچتا، اس کا دھیان ادھر ہی ہوگا. ریاض صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے ایک اور باپ کو سنا کہ جس پر کسی اور نے نہیں بلکہ ان کی اپنی اولاد نے، ان کے اپنے سگے بیٹوں نے ظلم کیا اور ان کو یہاں پر چھوڑ گئے، تنہا چھوڑ گئے. لیکن پھر بھی آخر ایک باپ ہے نا. آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں دیتا ہوں، بلکہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کے مستقبل کو بہتر بنا دے، ان کو لمبی زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرما، اور ان کو کسی پریشانی، کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ہوتا ہے باپ. ناظرین، اب یہ لوگ اسی طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں. یہی ان کی تنہائی کا ساتھ ہے. یہ سب کچھ جو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بچپن میں کیا کرتے تھے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرا کرتے تھے، آج وہی بچے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے اور واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھا. یہ جو احساس ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کاش کہ یہ احساس دوبارہ سے اجاگر ہو. اور ہماری دعا ہے رب سے کہ اس ماہ مبارک میں، اس رحمتوں برکتوں کے مہینے میں اگر احساس ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. ہمیں کسی کو دکھ نہیں دینا ہے، بلکہ ہم نے دکھ بانٹنے ہیں. ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ لوگوں کی تکالیف کو کم کرنا ہے. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کی غلطی کو معاف کیجئے اور زندگی میں آگے بڑھیے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، بات تو تب ہے کہ جب دوسروں کے لیے جیا جائے. مجھے علی ممتاز کو پروگرام ہم لوگ سے دیجیے اجازت. جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس hum log@sama.tv. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.